السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ اسلامک انفارمیشن۔ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک، دا ریئل سٹوری آف ہسٹری۔ یہ سچا واقعہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کا ہے، جس میں ایک بڑے شخص نے اسلام قبول کیا اور تابع بنا۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسلام قبول کیا ہو اور اسی حالت میں مر گیا ہو تو وہ صحابی کہلاتا ہے، یعنی اپنے دین کا تبدیل نہ کرنا، اسلام پر قائم رہنا۔ اور جب کسی شخص نے صحابی کو دیکھا ہو، اسلام قبول کیا اور اسی حالت میں مرا ہو، یعنی دین کو تبدیل نہ کیا، اسلام کی حالت میں مرا، تو وہ تابع کہلاتا ہے۔ تو چلیں دا ریئل سٹوری آف ہسٹری کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ سچا واقعہ ایک ایسے بڑے شخص کا ہے جس نے اپنی ساری زندگی گانا گاتے گزاری تھی۔ اس کی آواز بڑی سریلی تھی۔ جب وہ گاتا تو لوگ اس کی آواز سننے کے لیے بے قرار رہتے۔ سینکڑوں لوگ اس کا گانا سننے آیا کرتے تھے اور اس کی آواز پر اپنی دولت نچھاور کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس کی آمدنی اچھی خاصی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور بیوی بھی فوت ہو چکی تھی، اس لیے وہ بے فکری کی زندگی گزار رہا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے دانت گر گئے اور اس کی آواز وہ پہلے جیسے سر نہ رہے تو لوگوں نے اس کا گانا سننا چھوڑ دیا۔ اس کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ ابتدا میں تو کچھ لوگوں نے اس پہ ترس کھا کے کھانا تو اسے کھلا دیتے تھے، مگر آخر کب تک؟ جب نوبت فاقوں تک پہنچی تو وہ اپنا حسین ماضی یاد کر کے رونے لگا۔ ایک دن جب وہ بہت بھوکا تھا اور بھوک کی حالت میں اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تو جنت البقیع میں جا کر ایک جگہ بیٹھ کر اپنا حسین ماضی یاد کر کے رونے لگا۔ اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ، جب میں جوان تھا تو یہ لوگ میری آواز کے دیوانے تھے، میں اپنی سریلی آواز سے ان کا دل خوش کیا کرتا تھا، مگر اب میں جب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا کوئی سہارا نہیں رہا تو انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا۔ کاش میں اپنی جوانی ان لوگوں کی خوشی کی بجائے تیری خوشی میں گزار دیتا تو یقیناً اس بڑھاپے میں تو مجھے تنہا نہ چھوڑتا۔ اے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی، اب تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں بچا، نہ منہ میں دانت ہیں، نہ آنکھوں میں بینائی، کان بھی بہرے ہو چکے ہیں اور اعضاء بھی سلامت نہیں رہے۔ اب میں شرمندہ ہو کر یہاں اپنی قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ اے میرے اللہ، اپنے گناہ گار بندے کو معاف کر دے۔ وہ شخص روتے روتے سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے سامنے دور سے ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے سر پر کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بڑا شخص ڈر گیا، اب یقیناً میری شامت آ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اسے دیکھ کر آگے بڑھ گئے، کچھ آگے جا کر لوٹے اور اس بڑے شخص کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہ شخص ڈر گیا کہ اب میرا کیا ہوگا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھ کر اپنے سر سے گٹھری اتار دی اور نیچے رکھ کر اسے کھولا۔ اس میں کھانا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے کھانا اس بڑے شخص کو کھلانے لگے۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے اتنی تکلیف فرمائی کہ میرے جیسے شخص کے لیے خود کھانا اٹھا کر لائے ہیں اور اب اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میں دوپہر کے وقت کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹا۔ جب میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پیغام دیا گیا کہ اے عمر، اٹھ، فوراً قبرستان جاؤ، وہاں ہماری ایک دوست پریشان بیٹھا ہے، اسے جا کر کھانا کھلاؤ۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اللہ کا دوست ہے، اس لیے کسی خادم کے ہاتھ بھیجنے کے بجائے مجھے خود کھانا لے کے جانا چاہیے۔ میں نے بیوی سے کہا، کھانا تیار کرو۔ پھر کھانا لے کر جب میں گھر سے نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کے دوست کے لیے کھانا ہے، اس لیے اسے بڑی عزت اور کرامت کے ساتھ لے جانا چاہیے، اس لیے میں نے ہاتھ پہ لٹکانے کے بجائے اسے سر پر رکھ لیا۔ اللہ کے دوست، اب تم تسلی کے ساتھ کھانا کھا لو۔ جب بوڑھے آدمی نے ساری باتیں سنی تو کہنے لگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے پروردگار سے توبہ کی تھی، میرا رب اتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اپنے دوستوں میں شامل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی اس عطا اور رفع درگزر کو دیکھ کر وہ شخص، بوڑھا آدمی، وہیں رونے لگا اور زور و قطار روتے روتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی جان نکل گئی۔ بے شک اللہ پاک بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً اس سچے واقعے کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب یعنی ہمارا خدا بہت مہربان اور رحیم ہے۔
ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ ہم کھانا لوگوں سے مانگیں یا اپنی ضروریات کی شکایت کسی اور سے کریں، اگر ہم صرف اللہ سے کریں تو اللہ وسیلہ بنائی دیتا ہے۔ یقیناً آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔